ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ تعالیٰ کا صحابہ اللہ کرم کے بیچ ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازن اللہ وہ آج حاضرین ایک سوال ہے ایک دعا کرنے دوری نہیں کرتے وہ کیڑی دعا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ نور میں تیری کیڑی دعا مدینے جاؤں سب دعاؤں کو بڑی دعا ہے کہ میری آنکھیں ہوں غوث بھی ہوں گے قطب بھی ہوں گے حضور کریم کے زمانے کے بعد ابدال بھی ہوں گے بہت ہستیاں ہوں گی ان ساری کی عزت جمع کر لینا ایک صحابی گھوڑی پہ چڑھا ہوا اس کے پاؤں سے مٹی اڑے گھوڑی کے پاؤں سے وہ مٹی افضل ہے کیوں افضل ہے کیا وجہ صحابی کو کیا کیا اس نے اور چیزیں بھی کی ہیں سب سے بڑی چیز نبی پاک کی زیارت ہے غازی بن سکتے ہیں نمازی بن سکتے ہیں حاجی ہو سکتے ہیں غوث ہو سکتے ہیں قطب ہو سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں ہو سکتا صحابی بنانے والی چیز ہے اس بات سے سب سے بڑی دعا اگر مدینے جانا ہو جائے تو یہی کہ ہماری آنکھیں ہوں نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے نہ ہو بہت زیادہ لیکن دعا کا اتنا ثواب ہے کہ ساری عبادت جمع کرنے وہ ثواب ہے اس طریقے کو نے دسا ہے وہ علم میں تقوی میں پرہیزگاری میں راز مصطفیٰ جاننے میں سب سے افضل ہے ان کا نتیجہ نچوڑ دعاؤں کا یہ ہے میری آنکھوں میں نبی کا چہرہ اور کوئی دعا نہیں ہونا تو ملی کہ یہ مانگتے تھے وہ مانگتے تھے ایک ہی چیز مانگتے تھے اب بھی روزے کو دیکھو تو کیا ہوتا ہے ماندار کو اپنی وجہ پتھر ہو شفا جب بندہ روزے کو دیکھتا ہے جس نے بے حضور کی قبر اقدس ہے اس نسبت سے روزے کو یہ عظمت مل گئی ہے اسے دیکھنے والے کو شفا اس لیے کہتے ہیں اقتدار مرشد حضور کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی جس نے اسے دیکھا وہ جنتی اور یہ سلسلہ اعتماد علی شاہ صاحب کو رک نہیں گیا یہ چل رہا ہے دین کی اجازت سے یہی ملے گا جو نبی کریم کی اجازت سے ملتا تھا ان کے صدقے میں پیر حضرات سے بھی یہی ملتا ہے نبی کی دین سے بنتے ہیں اولیاء بھی اصلیاء بھی اسی صورت سے صورت اجازت بنتی ہے کہنے چھوڑے ساری دعاؤں باقی بے حد دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ بڑی دعائیں ہیں پرانی دعائیں ہیں سنت دعائیں ہیں لیکن جو فیض والی چیزیں سب سے زیادہ ہم تو اسی دعا پہ لفظ نہیں کرتے اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں یہ دعا صدیق اکبر کی ہے اس کی سوچ سب سے بڑا اس کا تقویٰ سب سے بڑا اس کی پرہیزگاری سب سے بڑا اس کی یعنی جیسے ہوتی ہے نا فراست سب سے بڑا اس فراست کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے میری آنکھیں ان لوگوں کو چاہیے حضرات پھر ہم جب یہ مانگتے ہیں دعا ہماری آنکھیں ان لوگوں کا چہرہ ہو تو ہم کس کے ٹولے میں شامل ہو جاتے ہیں کدھر شامل ہو جاتے ہیں صدیق اکبر کے ٹولے میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ جس سے مشابہت ہوتی ہے نا حدیث پاک بندہ اس کے ساتھ آتا ہے ایک چیز میں تو ہم نے مشابہت کر لی نا ہماری بھی آنکھیں ان نبی کا چہرہ صدیق اکبر کی دعا میری آنکھیں ان نبی کا چہرہ
تو اس وجہ سے ہم مشابہت سے کوئی چھوٹی سی مشابہت سے یہ ہم نے کی ہے، دل سے ہو یہ دعا۔ پھر صدیق اکبر کے ٹولے میں شامل ہوئے اور صدیق اکبر نے فرمایا میں جنت میں نہیں جاؤں جب تک اپنے ٹولے کو ساتھ لے کر نہ جانا کے ساتھ صدیق اکبر پھر بن جاؤ اور والے ٹولے شامل ہو جاؤ۔ گزار یہ زیارت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے۔ جس نے بھی دیکھا نبی کریم کو خواب میں، حق اسی کو دیکھا، حق انہیں کو دیکھا۔ اس میں شیطان ہر بندے ہر قسم کی چیزوں میں آ سکتا ہے، تو ہمیں ہر چیز مرد بھی بن جائے گا، گائے بھی بن جائے گا، ہو سکتا ہے فرشتہ بھی نور بھی جو نکلے، اور بھی بن سکتی ہے، ملڈا بھی بن سکتا ہے، لیکن حضور کریم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے اور میرے نبی نے اپنی زیارت کی حفاظت کی۔ یہ حفاظت نبی کریم نے فرمائی۔ شیطان آپ کو جس شکل میں بھی حضور نظر آئے وہ حضور ہی ہے، کیونکہ ایمان کے 1,24,000 درجے ہیں، جتنا وہ بلند ہوگا اتنا نورانی دیکھے گا، جتنا نیچے ہوگا شاید دیکھنے میں کچھ فرق آ جائے، لیکن ہوتے کوئی ہے۔ جب خواب میں تمہیں کہا جاتا ہے یا تیرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حضور ہے، تو پھر وہ حضور ہی ہے۔ اس بات میں سونے کو پہلو، اٹھن کو پہلو، چلنے کو پہلو، آج نماز سے بعد یہی دعا، اللہ کرے ہر ایک کو یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صدیق اکبر کے ٹولے میں شامل کرتی ہے کہ جب ایک گھنٹے پر بننا جائے گا۔ ایمان کی نشانیوں کیڑی کیڑی ہیں؟ محبت کی نشانی کیا ہے؟ حضور سے محبت ہے کی نشانی بھائی کیسے کریے؟ ہونا تھوڑی کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، شہد کا ٹیسٹ ہے، دودھ کا ٹیسٹ ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ ہے۔ محبت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے محبوب کو دیکھ کر چلنا۔ اگر یہ نہیں باقی ساری چیزیں ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہیر کیا کہے گی میں رانے کو دیکھوں تو رانجا کیا کہے گا میں لیلا کو دیکھوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ رانا کہے گا میں لیلا کو دیکھوں، ہیر کہے میں مجنون کو دیکھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پتہ نہیں شعر ہے بار بار جنران محبت ہوئے پر پہ کہ انہوں نے مرنا ہی مرتا، یہ شعر ہے۔ جیڑ کسی دا ہوئے گل وہ نہیں کرتا، 100 مکر بہانے کر کے انہیں مرنے مرتا۔ تو نمبر 1 محبت کی نشانی یہ ہے کہ تو دیدار کا تمنا کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں تیرے دل میں پھر محبت ذرا جھوٹی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے۔ جو ذکر نبی کا نہیں کرتے ان میں محبت نہیں ہے۔ چلے جائیں تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، بے شک چلے جائیں، دعوت اسلامی میں چلے جائیں، یہ تو اپنے ہیں کیونکہ تبلیغی جماعت سے کسی ہوتی ہے، دعوت اسلامی ساٹھے نہیں، یہ بات نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ قبر کا عذاب بڑے بچھو ہیں، بڑے سانپ ہیں، بڑے ہتھیار ہیں، وہ ڈران گے آخرت اتنی مشکل ہے، ایسے ہے ویسے ہے، لیکن ذکر محبوب خدا بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہے، بلکہ ہونا تو یہی ہے، یہ آٹا یہ ہو تو نمک کوئی باقی چیزیں ہیں، یہ تقاضا کرتی ہے محبت کہ آٹا ہو، نمک تو دوسری چیزیں ہیں، وہ
آٹے میں نمک تو کرتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی اس سے۔ اس طرح اور بھی کئی ہیں نشانیاں ہیں محبت میں، لیکن یہ دو بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک محبوب سے وصل چاہتا ہے، دیدار چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، قرب چاہتا ہے، اور دوسرا محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ جسے محبوب کے ذکر سے لذت نہیں ملتی پھر وہ ذرا حساب آتا ہے کیسے محبت ہے، وہ بناسپتی محبت ہی ہو سکتے ہیں۔ نہ ذکر حبیب ہے نہ بصر حبیب کی تمنا ہے، وہ پھر محبت کیسی ہے؟ ان خوابہ تینوں رکشے نظر ہوتا ہے کہ نہیں سچی گل کر انہیں رکشا نوا لے، خوابوں میں چلتے پھرتے رکشا سامنے ہے، تسی نظر آندے دنیا والی بندے تسی آندے رہو رکشا نہ ہی آ جو کسی کا محبوب ہوتا ہے پھر اسی کی بات کرتا ہے، اس سے وصل چاہتا ہے، اس سے دیدار چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے۔ اگر قرب کی خواہش نہیں تو میں مدینہ نہیں جانا، پھر بچار جنوں میں چلا جانا۔ کہ کوئی کہے میں مدینہ نہیں جانا تو انہوں نے کہا بھائی تو پھر جنوں میں پھر جانا۔ کعبے نے بھی کچھ نہیں دینا، یہ رکھ لو دل میں، کعبے نے بھی کچھ نہیں دینا جس کے دل میں مدینے کی یاد ہو۔ یہ تو حضور کی نسبت سے حضور ملی ہے، مدینے کو کیسے نسبت ملی؟ اسرف تھا، میرے نبی کی نسبت سے مدینہ منورہ دار الشفا بنا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں مدینہ نہیں جانا، تو بڑھ بڑا کہتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور کعبہ جا رہا ہوں، شک تو کعبہ جا، بیت المقدس جا، جتنے مرضی جانے جا، جو مرضی کام کرنا کر لے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ مدینے میں آنا نہیں چاہتا وہ خواہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ حضور نے بھی بڑی تڑی لگائی ٹکا کے، اور جو مدینے میں آ جائے کیسا بھی ہو میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ جنت میں۔ اب روزہ اقدس شفاعت دے رہا ہے تو میرے نبی پاک کیا کہتے ہیں، ان کی زیارت کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے؟ آپ ذکر الہی کرتے رہیں، یا اللہ یا حیو یا قیوم یا رحمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا ذکر نہیں تو جنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حدیث پاک میں ہے میں تیرے جنت میں کوئی حصہ نہیں، اگر میرے حبیب کا کرتا رہے میرا نام کا، فرمایا یہ بھی میرا ہی ذکر ہے۔ یہ اللہ کی ذرا دیکھو سے محبت کی نشانی، جو میرا ذکر کرے اللہ اللہ کرے اس کا جنت میں حصہ نہیں، اور جو حبیب میرے کا کرے وہ بھی میرے ہی ذکر ہے۔ جس جگہ کی جاتی ہے یا ذکر مصطفیٰ کو جنت کی تیاری کر لیں، آپ جنت کی تیاری میں بیٹھیں گے، ہوتا ہے کرم، ہوتا ہے جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے کوئی ناکامی تمنا نہیں ہوتا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بس میں کوئی ناکامی تمنا نہیں۔ تو ذکر بڑی اہم چیز ہے، انتخاب کریں ذکر مصطفیٰ، درود مصطفیٰ بھی اللہ کی ذات ہے، اور صرف اللہ اللہ کرنے سے یا اللہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے مسجد میں یا ہے وہ قبول ہی ہوتا ہے جب تک اس کے جہاں یا رسول اللہ نہ لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتا رہے کروڑ سال کہتا ہے، مسلمان نہیں ہوگا۔ میرا دین مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ ہے، بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دے، بڑا بڑا کلمہ، چھوٹا سا کلمہ نہیں، سارے بتوں کو پاش پاش کرتے ہیں، ہر چیز کو ملیا میٹ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن قبول نہیں۔ قبول کب ہوتا ہے؟ جب محمد رسول اللہ کا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ذکر مصطفیٰ کیا کرتا کیا ہے، رنگ لا اللہ ہر ایک کو کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ سنت الہی ہے۔
ہر لمحے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ تیرے مصطفیٰ پہ نظر ہے اور ایک فرشتوں کو بٹھا کے اللہ تعالیٰ نعت نبی پڑھتا ہے۔ اس وقت بھی حدیث پاک ہر لمحے اللہ کی نظر نبی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ یہ سنت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک تو پہلے مرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے ٹولے میں شامل ہونا ہے۔ اور دوسرا کام جو اللہ کرتا ہے ہر لمحے، وہ فرشتوں کے سامنے بٹھا کے نعت پڑھتا ہے اور نبی پہ درود پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ کوئی ایسا زمانہ ہے سانتے عربی ہوندی نہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے چونکہ ترجمہ ہے، اس میں ہے جو گزر گیا وہ بھی شامل ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی شامل ہے، جو ہوگا وہ بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ذکر مصطفیٰ کرے گا، روشی پڑھ رہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ کسی عربی دار کو پوچھے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں سارے زمانے شامل ہیں، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی۔ یہ اللہ کا دوشی ہے، تو وسعت دیکھیں کتنی ہے۔ میرا کہا اصل سے پہلے بھی ذکر مصطفیٰ، اصل سے بعد پڑھے، اصل بعد میں پڑھے، ذکر مصطفیٰ پہلے سے جاتا ہے۔ وہ بندے مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لمحے پہ آ جائیں گے، ذکر مصطفیٰ چل جائے گا۔ تھوڑا بہت ذکر اللہ وہ بند ہو جائے گا، پہلے بھی نہیں تھا، پھر بھی نہیں ہوگا۔ جب بندے مرتے ہیں 40 سال تک مرے گئے تو اس وقت ذکر الہی نہیں ہوگا، لیکن ذکر مصطفیٰ جاتا ہے۔ یہ کوئی کیمیا قسم کی شے ہے، کوئی بڑی زبردست قسم کی شے ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے۔ تو عید لے کے ایک گل کرنے میں ایک دعا کرنی ہے کہ کرے ایک کرے دوسری نہیں کرتا، ایک کو دعا وہ دعا یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں، میری آنکھیں ہوں، باقی بھول جاؤ یار، یہ یاد رکھو، باقی بھول جاؤ، اے یار جو دیکھ چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھنا چاہتا اس سے بڑا بدبخت کر دے۔ تو ویسے سے دیدار مصطفیٰ کرتا کیا ہے؟ صحابی بناتا ہے۔ تو ابھی کوئی شاعر نہیں بنا سکتے، تو سجدے پہ گئے یار کو جا کے جو کرتا ہے جب کار نہیں ہوتا ہے کوئی اوڑتا ہے، صحابی نہیں بن سکتے۔ جہاد کر لے، خیرات کر لے، تلاوت کر لے، نمازاں پڑھ لے، حج کر لے، کھانا کھا وہ بیٹھا رہے، کیا مسجد نبی میں بیٹھا رہے، تو صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی جو بن گئے 1,24,000 کم بیش صحابہ ہیں، یہ بنے ہیں دیدار مصطفیٰ سے۔ یہ نسخہ آپ کو مانے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے ضرور نبی کی ہوتی۔ ایک 1930 دے وچ نا لاہور ایک پنڈت سی دلو رام کوسری، اسے نبی کریم سے محبت ہے، وہ نعتیں لکھتا ہے، نعتیں سرور پڑھتا بھی، وہ ہندو بڑے کاموں کے رشتے دار ہے، تو کی شروع کر دیتا ہے، تو وہ رام رام کام کو یہ کیا کہنا مجھے نہ چھوڑو، مجھے محبت ہو گئی۔ وہ نہ کہا ہاں دیکھنا بھی محبتیں کی کرتے تھے۔ آخری عمر میں بڑا بیمار ہو گیا، ہلن ڈلن تو تانگا آ گیا، ایک دم کہتا ہے ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، میرے نبی کریم آ رہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی کام اسے بڑا جلایا، جلا نہیں، پھر انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، یہ تمہارا مال ہے، تم لے جاؤ۔ یہ نعت مصطفیٰ کرتی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ یہ کرم کرتی ہے یار، ہندو کو نوازا جا رہا ہے۔
ہندو کو نوازا جا رہا ہے یار، کیسے نوازا جا رہا ہے؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک بھی گل نہیں کی، صرف نعت مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق، صدیق کے ٹولے میں شامل ہونے کے لیے یہ دعا چاہیے کہ ویکن تو پر نمبر بن جائیے یا رسول اللہ، اور اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ذکر مصطفیٰ کا یہ دو ساتھیں ہیں، یہ لوٹ لو، عمل کر لو، اس سے جفا مارو، اپنی سوچ سمجھ عقل فکر میں اسے سنبھالو، اسے ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ تمہیں پتہ کیا بنائے گا؟ تمہیں صدیق بنا دے۔ پتہ صدیق کون ہوتا ہے؟ نبیوں کے بعد جس کا مقام ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے۔ نبیوں کے بعد صدیق، صدیقوں کے بعد شہداء، شہداء کے بعد صالحین۔ یہ ترتیب ہے فضیلت کی۔ تو ذکر مصطفیٰ کرنے والا، دیدار مصطفیٰ کی تمنا کرنے والا صدیق بن جاتا ہے۔ خواہ ہو خامیاں بے شمار ہوں، خامی تو ہمیں سب میں ہے۔